اسرائیل سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، سائنس کے معاملے میں اسرائیل کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ لیکن پھر کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی، جس پر جو ہے دوسری وشو یدھ میں بم برسائے گئے، بھئی وہ لوگ بھی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ آپ ان کی تعلیم پہ شک کر سکتے ہو؟ اس نے اللہ نے جو کنڈیشن بتائی ایجوکیشن حاصل کرنے کی، یعنی اقرا کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو بسم ربک، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کچھ بھی کر لیں ہم لوگ، چاہے جو کر لیں، چاہے جو کورسز ہم لوگ کر لیں، چاہے جتنی بلندی پہ چلے جائیں، لیکن ہم لوگوں نے اگر اس دامن کو نہیں پکڑا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری ساری پڑھائی، ہمارا سارا کاروبار، ہماری ساری آشائش کی چیزیں بیکار۔ آج ہماری نسلیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اے ڈی ایس یا پولیس محکمہ اٹھا کے ان کے پیروں پہ گولی مار رہا ہے۔ کرائم اور جرائم کی دنیا میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا، انہیں سمجھایا ہی نہیں گیا، انہیں وہ تربیت ہی نہیں دی گئی۔ ایجوکیشن کا جو مین پرپز ہے وہ ہے انسان بننا، ایک اچھا انسان بننا۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کی پہلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھوایا کہ اقرا، یعنی پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے سب کچھ بنایا۔ اب ہم لوگ ڈسکشن کس پہ کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن کا ریئل پرپس کیا ہے۔ اب جیسے جب غار حرا میں، یعنی اللہ نے الگ الگ دور میں الگ الگ نبیوں کو بھیجا انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسانیت کو اس دنیا کے نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے، ایک سسٹم سمجھانے کے لیے۔ لیکن جب آخری نبی کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو ان پر قرآن کیوں نازل کیا؟ ان پر قرآن اس لیے نازل کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آنے والا تھا دور قیامت تک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے بعد ہم کو آپ کو گائیڈنس کا ایک پختہ ایک پیکیج چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا کہ جب اللہ کو یہ سمجھانا تھا کہ ہم انسانوں کو کیسے سمجھائیں، نظام کیسے سمجھائیں، سسٹم کیسے بتائیں، تو اللہ نے سب سے پہلے سسٹم کیا بنایا کہ ہم کو اگر سمجھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے بندوں کو علم دینا پڑے گا۔ اچھا، علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج ہر انسان کیا ہوتا ہے، یہی کہتا ہے نا کہ تعلیم حاصل کریے، بغیر تعلیم کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوا کہ اللہ کو جب ساری چیزیں سمجھانی تھی تو اللہ نے قرآن پاک کی پہلی آیت جو اتاری وہ اقرا اتاری، یعنی پڑھو۔ ہم لوگوں نے پڑھا، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ تعلیم حاصل کیا۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا، علم کا مطلب ہوتا ہے جانکاری کلیکٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، کسی بھی جانکاری کو کلیکٹ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ علم حاصل کرنا۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا؟ ہمارا علم ہوا، ہماری تعلیم ہوئی۔ اب مجھے ایک چیز آپ لوگ بتائیے، اللہ نے کہا اقرا، سب نے پڑھا۔ کسی دیش کا پرائم منسٹر ہے، ہوتا ہے پڑھا لکھا نا، علم اس کو ہوتا ہے تبھی تو دیش چلا رہا ہے۔ اب اسرائیل سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، سائنس کے معاملے میں اسرائیل کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے۔ لیکن پھر کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی، جس پر جو ہے دوسری وشو یدھ میں بم برسائے گئے، بھئی وہ لوگ بھی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ آپ ان کی تعلیم پہ شک کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ بھی بہترین جانکاری رکھنے والے لوگ تھے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بم برسایا؟ یا اسرائیل کیوں جو ہے معصوم بچوں کا قتل کر رہا ہے؟ یا ہمارے آپ کے ہی ملک میں، ہمارے آپ کے ہی دیش میں جو ہے ہمارے آپ کے جو لیڈر ہیں وہ کیوں یوجناؤں کا پیسہ
गबन कर जाते हैं, क्यों घोटाले कर जाते हैं। एक मैं बार बार आप सबको जब सेशन में हम लोग तो डिस्कशन किए हैं ना कि हमारे आपके एमएलए हुए या एमपीज हैं, वो कितने बड़े बड़े पैसे घोटाले कर जाते हैं, हमको आपको खबर भी नहीं होती। जो जनता का पैसा होता है वो लोग अपनी ऐशो इशरत में इस्तेमाल करते हैं। या आप लोग जिस फील्ड में जा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आज के 20 साल पहले अपने शहर में अगर हम आप जायजा लें तो हमारे आपके शहर में बमुश्किल 1 या 2 MBBS डॉक्टर थे, उससे ज्यादा होते नहीं थे। नर्सिंग होम के नाम पे हो सकता है एक आध रहे हो, लेकिन आज आप चले जाइए तो कम से कम आपकी कम्युनिटी के 20 से 25 डॉक्टर मिलेंगे आपको, MBBS भी मिलेंगे, MD भी मिलेंगे, सर्जन भी मिलेंगे, है ना। और नर्सिंग होम भी मेरे ख्याल से 10 से 12 मिल जाएंगे आपको। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं कि आप चले जाइए किसी जो है डॉक्टर राजेंद्र या किसी के यहाँ ऑपरेशन करा लीजिए डिलीवरी का, या डिलीवरी कराने के लिए चले जाइए, डॉक्टर राजेंद्र अगर 10,000 रुपए चार्ज करते हैं तो हमारे आपके लोग जो नर्सिंग होम खोल के बैठे हैं वो 20,000 चार्ज करेंगे। आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने चले जाइए तो जो दूसरों के यहाँ मान लीजिए 25,000 रुपए चार्ज, दूसरों के यहाँ 15,000 रुपए चार्ज किया जाता है, हमारे आपके यहाँ बेहतरीन हमारे आपके लोगों ने खोल के रखा है, वो आपसे 25,000 रुपए चार्ज करेंगे। क्या ये लोग तालीम याफ्ता नहीं है ना, तालीम याफ्ता। तो जैसे आप लोगों ने एक चीज कहा ना कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है, हम एजुकेशन हासिल क्यों करते हैं। अल्लाह ने कहा इकरा, इजराइल ने भी पढ़ा, उन्हें हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम बरसाए, पढ़ा, जानकारी सबने हासिल की, लेकिन अल्लाह ने पढ़ने की एक कंडीशन जो है आपको बताई, और उस कंडीशन के बगैर अगर हम आप पढ़ेंगे तो हम फिर यही करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे तो फिर ऑपरेशन अगर 10 रुपए खर्च होता है तो 25 लेंगे ताकि ये गरीब जो है वो इलाज के बगैर मर जाए। आप लोगों ने अभी सुना होगा सैफई, इटावा में एक जगह है सैफई, वहां एक मेडिकल कॉलेज है। हार्ट ऑपरेशन होता है हार्ट का, तो इसमें क्या होता है जब नसें हमारी आपकी ब्लॉक हो जाती हैं तो इसमें पेस मेकर लगाया जाता है। टॉप मोस्ट का कार्डियोलॉजिस्ट जिसने फॉरेन में पढ़ाई की हर रोज कम से कम 10 से 15 ऑपरेशन करता है, फॉरेन में भी जाके ऑपरेशन करता था। आप चौंकोगे कि उसने क्या किया कि 2000 पेस मेकर उसने फर्जी लगा दिए लोगों की बॉडी में, और कितना कमाया 200 करोड़। और वो 200 करोड़ रुपया कमा के फर्जी पेस मेकर लगा के लोगों की बॉडी में अपनी बीबी को लेकर स्विट्जरलैंड घूम रहा था। पढ़ाई तो की ना उसने, उसके पढ़ने में कोई कमी रही नहीं, कमी रही, वो टॉप मोस्ट का सर्जन है, लेकिन कमी क्या रही, उसने अल्लाह ने जो कंडीशन बताई एजुकेशन हासिल करने की, यानी इकरा के साथ अल्लाह ने क्या कहा, पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़ो बिस्मि रब्बिक, अल्लाह के नाम के साथ। कुछ भी कर ले हम लोग, चाहे जो कर ले, चाहे जो कोर्सेज हम लोग कर लें, चाहे जितनी बुलंदी पे चले जाएं, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, पूरा देश घूम रहा हूं और बहुत सच्चाई की बात बता रहा हूं, ऐशो इशरत की सारी बुलंदी तक पहुंचता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोगों ने अगर इस दामन को नहीं पकड़ा तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी सारी पढ़ाई, हमारा सारा कारोबार, हमारी सारी आशाइश की चीजें बेकार। आज हमारी नस्लें क्यों तबाह हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने उन पे काम नहीं किया। हम लोगों ने अगर उन पे काम किया होता तो क्या हमारे आपके बच्चे जाके ट्रक लूटते? नहीं लूटते। छोटे छोटे बच्चों को एटीएस या पुलिस महकमा उठा के उनके पैरों पे गोली मार रहा है। क्राइम और जराइम की दुनिया में वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया, उन्हें समझाया ही नहीं गया, उन्हें वो तरबियत ही नहीं दी गई। हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, आप सब, अगर इनमें से एक बच्चे के भी जहन में ये बात आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सबके जहन में ये बात आएगी, अगर इनके जहन में ये बात आ गई कि नहीं हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, तो इंशाल्लाह हम लोग जो है, जो हमारा मकसद है जिंदगी का, उस मकसद को हम लोग पूरा करेंगे। तो पढ़ने में हमको क्या किया गया? पढ़ने में हमको अल्लाह ने क्या किया? एक कंडीशन बताई कि इकरा किसके साथ? बिस्मि रब्बिक, यानी अल्लाह के नाम के साथ।
ہم جب اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے تو انشاءاللہ ہم اتنی ہی فیس لیں گے یا اتنے ہی پیسے لیں گے جتنے میں ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ایک غریب کا علاج بھی ہو جائے. اگر ہم ایک بڑے لیڈر بنیں گے, ایم ایل اے بنیں گے, ایم پی بنیں گے, تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, غریب کا, عوام کا, ان کی جو ضروریات ہیں اس کو ہم پورا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھئی ان کے لیے تو دنیا بنائی گئی, انہیں تخلیق وجہ کل کائنات کہا گیا. تخلیق کا مطلب ہوتا ہے بنانا, کریٹ کرنا. وجہ کل کائنات یعنی پوری دنیا جہان کو بنانے کی وجہ, اسی کو کہا گیا کیا, تخلیق وجہ کل کائنات. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ دنیا اللہ نہ بناتا. ان کے لیے اللہ کیا کرتا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی اللہ تو ان کے لیے احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جدوجہد کی, کیوں حکومتوں کو اور نظام کو چینج کرنے کے لیے بھوکے رہے, کیوں ان کے تن کے کپڑے پھٹے رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کے گھر میں جو دیا جل رہا تھا اس دیے کا تیل بھی پڑوسی کے گھر سے مانگ کے آیا تھا. بھئی وہ تو اللہ کے نبی تھے نا, لیکن اللہ کو کیا کرنا تھا کہ ایک نظام سمجھانا تھا, ایک سسٹم سمجھانا تھا. تو اللہ نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جدوجہد کروائی, اور پھر آپ نے جدوجہد کر کے ایک امن کا نظام قائم کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم کو زندگی کس طریقے سے جینا ہے. تو ہمارے ایجوکیشن کا جو پرپز ہے, ہمارے ایجوکیشن کا پرپز جاب حاصل کرنا نہیں ہے. جاب تو ہم لوگ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ, تیاری کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں محنت کر رہے ہیں اللہ ہم کو کامیاب کرائے گا. لیکن جب ہم کامیاب ہو جائیں گے اس فیلڈ میں, تو اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے بعد ہم انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچائیں گے, یا ہم اپنے جاب کے ساتھ کتنے ایماندار رہیں گے. یہی گن اور یہی ہنر آپ کے اندر کون سی چیز ڈالتی ہے, تعلیم ڈالتی ہے. یعنی تعلیم کا پرپس کیا ہے, ایک بہترین انسان بنانا, آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا سسٹم بتانا.